السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک بیشنگ ہو رہی تھی، ایک ٹرولنگ ہو رہی تھی ایک معاملے پر، جس پر میں نے سوچا تھا کہ اس پر میں کوئی جواب نہیں دوں گی، کیونکہ یوجولی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب کبھی کوئی میرے نام سے کوئی ویڈیوز بناتا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پر، تو میری حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اس کو رسپونڈ نہ کروں۔ اگر کوئی میرے نام سے اس کی کوئی ویڈیو یا کوئی چیز وائرل ہو رہی ہے اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں کسی کے بزنس میں جو ہے وہ رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کرتی ہوں، اور میں اس پر رسپونڈ نہیں کرتی ہوں، جواب نہیں دیتی ہوں۔ یہ میں نے اپنی ذات کے لیے ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، لیکن سم ٹائم کچھ چیزیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جواب دیا جائے۔ اچھا، کچھ دنوں پہلے ہوا یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے ٹویٹر پر بھی، میرے فیس بک پر بھی، میرے انسٹاگرام پر بھی مجھے ٹیگ کیا تھا۔ ایک محترم ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نے وہ ویلاگ دیکھا بھی نہیں، جس کے جو ہیڈ لائنس تھیں یا جو اس کے اوپر جو ان کا ویلاگ پہ جو تھم نیل تھا، اس پہ کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی تھی کہ کرن ناز خود بڑی نیک اور پارسا، اور کرن ناز خود کتنی گنہگار، جو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے، جو کہ وفات پا گئے ہیں، ان کے بارے میں بات کر دی ہے۔ میں نے اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کیا تھا، میں رسپونڈ انفیکٹ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے یہ ایک خط موصول ہوا ہے، ایک خط ریسیو ہوا ہے کسی کا، جس پر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اگر مجھے اس پر کوئی ایڈریس ملتا یا کوئی ان کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا تو میں ضرور ان سے رابطہ کرتی، لیکن اس کے اوپر میرا اپنا ایڈریس، میرے ادارے کا ایڈریس ضرور دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایڈریس یا اپنی کسی قسم کی مجھے شناخت نہیں بتائی کہ جو کچھ انہوں نے اس خط میں اپنی سوچ کی جو عکاسی کرتا ہوا یہ خط انہوں نے مجھے لکھا ہے، تو اگر وہ بتاتے تو میں کوشش کرتی کہ میں فون پہ ہی یا تو ان سے بات کرتی یا ان کے کسی بھی طریقے سے تسلی اور تشفی کروا دیتی، لیکن محترم نے مجھے خط لکھ دیا ہے۔ پہلے ذرا میں اس خط کو آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اخلاق سے ہٹ کر باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو کچھ میری زبان مجھے اجازت دے گی کہ میں پڑھ سکوں وہ میں پڑھ دوں گی، اور جو نہیں پڑھ سکوں گی ادھر میں خود ہی جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لوں گی، تو آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ محترم نے کیا لکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، 3 تاریخ کا یہ خط ہے۔ محترمہ کرن ناز صاحبہ، اینکر سما ٹی وی، گزشتہ روز آپ نے اپنے پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے جو بکواس کی ہے وہ صرف سما جیسے گھٹیا چینل پر ہی ممکن ہے۔ آپ نے جس طرح طارق جمیل کے بیٹے کو گنہگار قرار دینے کی کوشش کی ہے، آپ کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے معاملے پر خود فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بے غیرت عورت، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک شخص کا بیٹا فوت ہو گیا اور تم اس کے گنہگار ہونے کا فیصلہ کرنے لگی، صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے۔ ٹی وی پر اینکر لگنے والی اب گنہگار اور نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گی۔ آپ جو کرتی ہیں سب پتہ ہے، کیا کیا کرواتی ہیں، کیسے کرواتی ہیں، کہاں سے کرواتی ہیں، جو کر کے آتے ہیں وہ باہر آ کر سب بتاتے ہیں، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ آپ کے کچے چٹھے بمائے تصاویر انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ آپ کو ذرا خیال نہیں آیا کہ اللہ کا معاملہ ہے، آپ اپنے کمینے، گھٹیا، فلانا کو خوش کرنے کے چکر میں ایک عالم دین پر اعتراض کر رہی تھی۔ ان کی حیثیت کیا ہے کسے نہیں پتا، آپ انہیں خوش کر کے اینکر بنی ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ لانتی عورت، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے عالم دین پر بکواس تمہیں مہنگی پڑے گی۔ اب ہم تمہارے پول کھول کر بتائیں گے کہ گنہگار کون ہیں، ان لوگوں کے انٹرویوز کریں گے جن کے ساتھ تم، اور خود ہی انہوں نے جو ہے وہ ڈاٹ لگا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ٹی وی پر طارق جمیل اور عوام سے معافی مانگو ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تو جناب والا، یہ میرا منہ ہے اور یہ میں آپ کے سامنے ہوں، اور میری خواہش ہوگی کہ جن محترم نے مجھے یہ خط لکھا ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور ساری چیزیں شیئر کرتے تو میں آپ کی تسلی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میں آپ کی تسلی ضرور کرواتی، کیونکہ آپ نے جو کچھ اس خط کے اندر لکھا ہے تو تنقید تو میں بڑی خوشی سے برداشت کرتی ہوں کہ اس سے میرے کام میں بہتری آتی ہے، لیکن اس قسم کی باتیں جو بھی کوئی لکھنے والا یا کرنے والا ہوتا ہے تو الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بعد میرے باپ نے مجھے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ میں اس طرح کے کسی بھی شخص کا منہ نوچنے کی صلاحیت الحمدللہ رکھتی ہوں۔ لیکن بہرحال محترم نے اپنی نہ شناخت بتائی ہے، نہ بتایا ہے کہ کون ہے، کہاں سے لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب، میرا ان سے بہت زیادہ احترام کا تعلق ہے، نہ صرف ان سے بلکہ ان کے صاحبزادے سے میرا بہت احترام کا تعلق ہے۔
میں عموماً ان سے رابطے میں رہتی ہوں. انفیکٹ کوئی چھوٹے موٹے کوئی مسائل ہوں کسی قسم کے, کہیں شریعت کے اعتبار سے کچھ سوال کرنا ہو, وہ بھی میں ان سے کر لیتی ہوں. مولانا طارق صاحب کے انٹرویوز بھی میں کر چکی ہوں, وہ موجود ہیں. تو میرا ان کے ساتھ بڑا احترام اور بڑا ادب کا تعلق ہے. جب ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سانحہ ہوا تھا, یہ حادثہ ہوا تھا, تو اس وقت آئی واز دا اونلی ون جس نے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کے اوپر پروگرام کیا تھا, اور میں نے ہی صرف اس معاملے پر بات کی تھی, ورنہ چینلز کے اوپر صرف اور صرف ہیڈ لائنز چل رہی تھی. اس کے علاوہ مولانا صاحب کے بیٹے کی شہادت کے اوپر یا ان کی اس وفات کے اوپر کسی بھی قسم کی کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی. یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اسی دوران میں بیچ میں میرے پاس ایک میسج آیا مفتی زبیر صاحب کا, اور مفتی زبیر صاحب نے مجھے میسج کیا. میں نے اپنے پاس میسج لکھ کر رکھا ہے ان کا. انہوں نے کہا کہ ذہنی معذوری تھی اور شرعاً بھی ایسا شخص گنہگار یا مجرم نہیں ہوتا, اس بات کو ہائی لائٹ کریں. یہ معاملہ اس وقت اٹھانا بہت زیادہ ضروری تھا, اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بکواس کرنا شروع کر دی تھی, یہ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی کہ ایک عالم دین ہے, لوگوں کو دین کے بارے میں سکھاتے ہیں, اور ان کے اپنے بیٹے نے یہ کیا حرکت کی ہے کیونکہ خودکشی حرام ہے. تو اس معاملے پر, اس مدعے پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھی. اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا, اور مفتیان کرام سے اس بات پر جواب لینا بہت زیادہ ضروری تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جس کو ذہنی معذوری ہے, جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس غریب کے ساتھ, اس بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اگر وہ کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے جو شریعت کے برخلاف ہو, تو وہ تو سزا اور جزا کا مستحق ہی نہیں ہے. اس غریب انسان کو, اس مظلوم انسان کو تو معلوم ہی نہیں ہے. تو جب کوئی شخص اس طرح کا کوئی کام کر لیتا ہے جس کا شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہوتی, یا جو شریعت میں جو کہ گناہ ہو, جو کہ حرام ہو, اگر ایسا کوئی شخص جس کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے, اپنے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, ڈپریشن کی سچویشن میں ہے, نفسیاتی مسائل کا شکار ہے, ذہنی معذوری کا شکار ہے, تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد نہیں لگتی. اور یہ بات کلیئر کرنا اور یہ معاملے پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. مفتی زبیر صاحب کا جب میسج آیا تو اسی وقت ہی میں نے اپنی ٹیم کو کنوے کیا وہ میسج کہ فوراً سے ان کو لائن پر لیں. جیسے ہی مفتی زبیر صاحب میرے ساتھ لائن پر آئے تو اسی وقت ہی میں نے اس سوال کو تھرو کیا. جیسے ہی میں نے یہ سوال تھرو کیا تو مفتی زبیر صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی, جس کے بعد مشتاق صاحب میرے پاس پروگرام میں ہی موجود تھے. کیونکہ میں وہ ٹاپک چھیڑ چکی تھی تو میں نے اس حساب سے ان سے بات کی کہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے, جس پر مشتاق بھائی نے کہا کہ دیکھیں میں تو مفتی نہیں ہوں کہ جس پر میں بتا سکوں, لیکن ہاں کیونکہ میں جانتا ہوں اور ان کے ساتھ ذہنی معذوری کا مسئلہ تھا تو اس لیے ان کے اوپر یہ حد نہیں لگتی. یہی گفتگو ہوئی ہے. کہیں پر بھی مقصد جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت کو یا ان کے بیٹے کی شخصیت کو یا ان کے کسی بھی طرح سے ان کے کردار کو ملائن کرنا نہ مقصود تھا, اور نہ ہی میں نے وہ پروگرام اس طرح سے کیا ہے. جن لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہوگا وہ بہت اچھے طریقے سے میری نیت کو جانتے ہوں گے. علماء کرام, صرف مولانا طارق جمیل ہی نہیں, علماء کرام جو ہے, جو عالم دین ہیں, جو دین کی بات کرتے ہیں, وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا ایک ادب و احترام کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو میں تو علماء کرام کے حوالے سے, جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, پھر صحابہ کرام, پھر اس کے بعد تبع تابعین, ان تمام کا جو لیگیسی ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں آگے. تو ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یہ میرے لیے خود بڑا تکلیف دہ ہے, اور اس طرح کی کسی سے بات سننا کہ میں کسی کی شخصیت کو ملائن کرنے کی کوشش کروں گی, یہ میرے اپنے لیے بڑا تکلیف کی بات تھی. لیکن جو لوگ اس بات کو ملائن کریں تو ان کو تھوڑی عقل ہونی چاہیے. بہت معذرت کے ساتھ اتنی زیادہ جہالت ہمارے پاس بھری پڑی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی چیز کو, جو بھی چیز ہم سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنی مرضی سے سنتے ہیں, اپنی مرضی سے اس کو جو ہے نا اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے اس پر ہم اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جو محترم جن کی میں نے ویڈیو, جن کا میں نے ویلاگ سنا نہیں, آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اس کے اندر, انہوں نے بھی شاید انہی خطوط کے اوپر کوئی بات کی ہے, اور جو یہ والے محترم ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے بھی اسی خطوط پر بات کی ہے. تو آپ دونوں سے گزارش ہے کہ, اور وہ تمام لوگ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر بات کرنا بہت ضروری تھی, وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک عالم دین کے بیٹے نے یہ کام کر لیا, وہ عالم دین جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جو دین بیچتا ہے اس کا اپنا بیٹا اس قسم کی حرکت کرے. تو ان کے لیے ان کو یہ بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ جہاں پر ذہنی مسئلہ ہو, جہاں پر نفسیاتی مسئلہ ہو, جہاں کوئی ذہنی معذوری ہو جائے, جس انسان کو, غریب کو, بیچارے کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہو,
وہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو جان سے مار رہا ہے یا اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے, اپنے آپ کو کیسے ایذا پہنچا رہا ہے, اپنے آپ کو کیسے تکلیف پہنچا رہا ہے, اس کو اس سارے بارے میں کیا معلوم ہوگا, ان ساری باتوں کے بارے میں. اور جب اس کو اس سب چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا تو اللہ رب ذوالجلال تو ہر انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا مالک کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ اور جب مالک کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے تو وہ کیسے کسی ایسے شخص پر جس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہوں, ذہنی مسائل ہوں, اس کے اوپر جو شریعت نے حد مقرر کی ہوئی ہے, وہ کیسے ان ایسے لوگوں کے اوپر لگ سکتی ہے؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے جو اپنا کام کیا وہ بڑا درست کیا. اس پوائنٹ کو اٹھا کر وہ تمام لوگ جو باتیں کر رہے تھے کہ مولانا صاحب کے بیٹے نے یہ کیسے کر لیا, وہ تو خود دین بیچتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت بڑی شٹ اپ کال تھی. لیکن ہمارے پاس کمی نہیں ہے ہر طرح کے مکتب فکر کی, ہر طرح کے دماغوں کی, ہر طرح کی جہالت کی, جنہوں نے اس چیز کو کیا سمجھا اور پھر اس کے بعد اس قسم کی گھٹیا ترین گفتگو, بہتان تراشیاں, باتیں اور سوشل میڈیا کے اوپر مجھے گناہ گار اور جو ہے وہ نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی کوشش کریں. تو یہ والے جو بھائی ہیں نا, اگر آپ اپنی شناخت بتاتے مجھے تو میں ضرور آپ سے پوچھتی کہ وہ باتیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں, جو میرے علم میں نہیں ہیں, وہ باتیں اگر آپ کو معلوم ہیں تو میں بھی جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سی باتیں ہیں. ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سامنے عورت ہو نا تو ہم اس کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کرتے ہیں, ہم اس کی سیدھی سیدھی کردار کشی کرتے ہیں. سب سے بڑا بہتان جو ہے نا وہ یہ ہے جو آپ اس کے اندر لگا رہے ہیں, جو آپ نے اس کے اندر اپنی بکواسیات, اپنی غلاظتیں اس کے اندر دکھائی ہیں. سب سے بڑا بہتان وہ ہے کسی بھی انسان کے اوپر اس طرح کے بہتان تراشی اور اس طرح کے الزامات لگانا. بہرحال جی, علامہ صاحب سے, مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت ہی ادب و احترام کا تعلق ہے. اتفاقاً انتقال کے بعد جو آخری دفعہ میری بات ہوئی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ میری بات نہیں ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ ان تک یہ باتیں پہنچی ہیں یا نہیں پہنچی, لیکن اگر کسی کو میری نیت پر شک ہے کیونکہ میں نے ابھی تک ان سے بات نہیں کی ہے, تو پھر وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں, ان کے بیٹے سے رابطہ کریں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے تو پھر تو میں نے واقعی غلط کیا ہوگا. لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جو میں نے کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے, بالکل صحیح کیا ہے, یہ کرنا چاہیے تھا کہ لوگوں کے ذہن اس سے کلیئر ہوتے, تو پھر جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ ڈوب کے مریں یا نہ مریں, اپنے منہ پہ 2 چماٹ ضرور لگا لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ آنے کے بعد.